نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ الحجرات، رکوع نمبر 2 اور رکوع نمبر 2 اور سورت کی آخری 3 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. آیت نمبر 16، 17، 18، کل اس کے اندر 18 آیات مبارکہ اور 2 رکوع ہیں، اور بڑی عام باتیں ذکر کی گئی ہیں. اور آج عموماً میں اور آپ بھی یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم جو اللہ کی توفیق سے ایمان والے مسلمان، نماز روزہ، یہ جو کچھ نہ کوئی دینداری کر لیتے ہیں، تو بعض دفعہ نفس اور شیطان اس خیال میں ڈال دیتا ہے کہ ہم تو بڑے دیندار ہیں جی، ہم تو یہ ہیں وہ ہیں. تو اللہ نے بہرحال ایسی باتوں کی ان 3 آیات میں اصلاح فرمائی ہے. فرمایا کہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرمائیے کہ اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم احسان جتلاتے ہو اللہ کو اپنے دین کا، کہ یہ ہم دیندار ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم نمازی ہیں. فرمایا واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور فرمایا اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور دوسری بات یمنون علیک ان اسلموا، فرمایا کہ یہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر اس بات کا کہ یہ مسلمان ہیں، اسلام لائے. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی آئے، مسلمان ہوئے، اور بعد میں کہنے لگے کہ ہم بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی ٹکراؤ کے آ کر مسلمان ہو گئے ہیں. تو گویا وہ دوسرے لوگوں پر اپنے اسلام کو جتلاتے تھے کہ فلاں تو مغلوب ہوئے، آپ کو جنگ کرنی پڑی، پھر آپ کو فتح ہوئی، پھر وہ بے بس ہوئے، پھر وہ مسلمان ہو گئے. ہاں جی، جس طرح ایسی باتیں ہمارے ذہن میں بھی بعض دفعہ شیطان ڈالتا ہے، تو ان آیات میں اس بات کی اصلاح ہو رہی ہے. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قل، ان سے کہہ دیجئے کہ لا تمنوا علی اسلامکم، کہ نہ احسان جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام کا. ہاں جی، بل اللہ یمن علیکم. اب یہ نتیجہ ہے دونوں آیتوں کے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا تم پر احسان ہے. کس پر؟ ہم سب پر. اب بات ہماری چل رہی، وہ گزر گئے، ہم پر اللہ کا احسان ہے. اگر کوئی بغیر ٹکراؤ کے مسلمان ہوا اس پر بھی اللہ کا احسان، اور کوئی جنگ کے بعد مسلمان ہوا اس پر بھی اللہ کا احسان. جس طرح کوئی بغیر مناظرے اور دلیل کے خود ہی مان جائے اس پر بھی اللہ کا احسان، اور جو دلیل کے بعد مانے اس پر بھی اللہ کا. یہ بات ذہن میں رکھیں، میں اور آپ جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اللہ کا ہم پر احسان، ہمارا کوئی کمال. اس لیے نیکی کسی کو بھی جتلانا نہیں چاہیے میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا. یہ میں والی بات بہت غلط ہے. دیکھو میں شیطان نے کہا تھا اور ذلیل ہو، کیا ہو گیا بولو بھائی؟ ذلیل ہو. آدم علیہ السلام عزت پا گئے، انہوں نے میں نہیں کہا، انہوں نے فوراً کہا ربنا ظلمنا، جی اپنی غلطی مان. یہ نہیں کہا یا اللہ میں کمزور تھا، یا اللہ مجھے حوا نے بھی مشورہ دیا، وہ شجر ممنوع والی بات.
ہاں جی، میں والا جملہ ہی کوئی، اس لیے ہمیں آدم علیہ السلام کی خطا تو یاد ہے لیکن ان کی توبہ بھول جاتی، اس لیے ہم بعض دفعہ کوئی غلطی کرے نا، کوئی کہ فوراً کہتے جی ہمارے ابا سے بھی تو ہوئی تھی، تو بھائی ابا سے خطا ہوئی تھی تو ابا نے 40 سال رو کر اللہ کو منا کر اپنی خطا معاف بھی کروا لی، تو تم بھی ذرا 2 منٹ رو کے معاف کروا دو۔ اس طرف ہم نہیں آتے، ہم گویا اپنی غلطیوں پر شیطان کا طرز عمل اپنا پر اس کو دلیلیں دینا کیا کر جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے کوئی دلیل نہیں، فوراً کہا ربنا ظلمنا، میں نے اپنی جان پر کیا کر لی ہے، ہو گیا بس اب معاف کر۔ تو اس لیے ہمیں آدم علیہ السلام کا مکمل طرز عمل اپنانا چاہیے۔ تمہارا اللہ رب العزت فرماتے بل اللہ یمن علیکم، کہ اگر کسی کے دل و دماغ میں کوئی ہے نا کہ میں نے وہ کام کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے تو حج بھی کیا، یا میں نے تو فلاں پوری مسجد بنوا دی تھی، یا میں تو فلاں لوگ مر رہے تھے ان کی جا کر بڑی ہیلپ کی، فلاں مریض تھا اگر میں نہ پہنچتا تو اسے مر جانا تھا، میں نے اس کا سارا علاج کروا دیا۔ بات کوئی بھی زندگی میں انسان ایسا کام کرتا ہے تو شیطان اس کو ضائع کرنے کے لیے میں کا لفظ کہلوا دیتا ہے، تو جب میں کہہ دیا وہ ختم ہو گیا۔ کیا ہو گیا بولو بھائی؟ اس لیے کوئی بھی بات ہو تو بھائی اللہ نے کروایا، اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، وہ میں نہیں تو کسی اور سے اللہ نے کروا لینا تھا، یہ تو اللہ کا احسان ہے اس نے مجھے توفیق دے دی، اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، عمل بھی قبول ہو جاتا ہے، مزید ہمت بھی دے دیتا ہے۔ اور جب ہم بولتے ہیں نا میں نہ ہونا نا بات سے، اے تو ہونے ہی کوئی نہیں سی، اللہ پھر کر کے دکھاتے ہو اور پھر اس آدمی کو توفیق نہیں دیتے، پھر یہ دیکھتے ہی رہتا ہے یہ کیسے ہو گیا، بولو یہ کیسے، کام تو ہو جاتا ہے جو مقدر میں ہو وہ ہو کے رہتا ہے۔ ہاں، اس طرح والد بعض دفعہ گھر میں بڑک مار دیتا ہے، یہ میں چلا رہا ہوں، میں نہ ہوتا تو بھوکیا مار جانا تھا، اس کو پر آتی ہے پھر بیماری، کیا آتی ہے بولو، اب وہ ہوتا ہے چارپائی پہ تو گھر سارا چل رہا ہوتا ہے، یہ اصل اللہ اس کو دکھا رہا ہوتا ہے، اب اسی کی دوائی وہی لا رہے ہوتے ہیں جن کو کہہ رہا ہوتا ہے میں کھلا رہا ہوں، اب بیچارہ شرمندہ ہو کے ایسے سے پوچھتا پتر پیسے کتوں لے سر، اور کہتا ابا تو دوائی کھا تو پیسے چھاڑے سے اللہ دیتے، بولے ہے بات ایسے ہوتی نہیں ہوتی بھائی۔ ہاں تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ بھائی یہ سب اللہ کی توفیق سے نظام چل رہا ہے، بندہ کوئی نہیں چلا رہا، اگر کوئی بندہ چلانے والا ہوتا نا تو اس پر موت نہ آتی، وہ آئیڈیل بطورے ہوتا، لوگ بتاتے وہ دیکھ وہ نظام چلا رہا ہے گھر کا، کوئی ہے آئیڈیل بندہ ہے؟ بس اپنے وقت پہ ساری جا رہی۔ ہاں جی، جتنا ہی بڑا دنیا میں بظاہر اللہ نے اس سے کام لیا، جب وقت آیا تو اللہ نے اس کو ختم کر دیا، کام پھر بھی چلتا رہا، کام رکا کبھی بولو بھائی؟ نہیں رکا، بندہ نہیں رہتا، بندہ آیا اور گیا، بس جو آیا سمجھو جانے کے لیے تیار ہو جائے، اذان بھی ہو گئی، اس کے کان میں اقامت بھی بولو، بس نماز کا باقی ہے انتظار۔ ہاں جی، جس طرح فجر کی اذان ہو گئی، ہاں جی پھر نماز کا انتظار ہوتا ہے، انسان دنیا میں آتا ہے کان میں اذان دوسرے میں، اس لیے نماز جنازہ سے پہلے اذان اور اقامت ہی وہ پہلے ہو چکی ہے، اس کو بتا دیا تیرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، یہ پوچھ لو یہ جو بزرگ اب سب سے عمر والے یہی ہوں گے، ان سے پوچھو کتنا ٹائم لگتا ہے، وہ کہتے کل کی بات ہے بچپن کی، وہ کل کی جوانی ہے، ہاں جی تو ساری باتیں کل نظر آتی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کا تم پر کیا ہے احسان، کہ ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، ایمان کی طرف رہنمائی، ایمان قبول کرنے کی توفیق دی۔ اب یہ جملہ دیکھ لو، بظاہر چھوٹا سا ہے، اللہ کی توفیق سے، اور اللہ کا اس کی قدر و منزلت اتنی ہے کہ یہ بندہ کہنے والا دنیا کے اندر اور نیکی میں آگے بڑھے گا اور قیامت والے دن کوئی حساب نہیں ہوگا، انعام پائے گا۔ کیا پائے گا بولو؟ انعام پائے گا۔ اور یہ جو جملہ ہوتا ہے بظاہر کہ میں نے کیا، اب یہ جملہ بہت خطرناک، بہت خطرناک، کہنے میں تو یہ بھی بڑا چھوٹا سا ہے لیکن انسان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا بولو؟ ہاں برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب بندہ کوئی نیک عمل کر کے پھر کہتا ہے نا یہ اللہ نے کروایا، اللہ فرشتوں کے سامنے کہتے دیکھو میرے بندے نے یہ کیا وہ کیا، پھر ساری گھر سے اٹھا
ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، سردی میں چل کے آیا، نماز پڑھی. اب اللہ تعالیٰ اس پر اتنی باتیں ارشاد فرماتے، پھر آخر میں بندہ کہتا اللہ تیری توفیق سے ہوا، فرشتوں کو گوارو میں نے اس کو بخش دیا ہے. بندے نے صرف اتنا کہا کہ اللہ کی توفیق سے نماز پڑھی، اس نے پڑھوائی ہے، بس. اللہ اس پر اتنی زیادہ باتیں ارشاد فرماتے. دیکھو یہ بندے نے نیند چھوڑی، دیکھو گرم بسترا تھا، یہ فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے اور ساتھ یہ فرماتا ہے گواہ رہو میں نے اس کا عمل قبول کر دیا. لیکن جب ہم الٹ ہو جاتے ہیں نا، میں چاہتا تھا ستا رہتا، میں نے اپنی نیند قربان کی، پانی بڑا ٹھنڈا سی، میں وضو کر کے آیا، ہوا چل رہی تھی، میں اس باوجود آیا. اب جب بندہ یوں پڑھتا ہے نا تو اللہ فرماتے پھر اگلی پڑھ کے دکھا. ہاں جی، پھر اگلی گئی. اس لیے میرے بھائی جو کام بھی ہم اچھا کرتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں، اور جو ہم غلط کرتے ہیں وہ ہمارے نفس کی شرارت ہوتی. اس لیے غلط پر استغفار ہے اور اچھے پر اللہ کا شکر الحمدللہ. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. بولو اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اللہ کا احسان، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کا انعام، ہم ایمان والے ہیں تو اللہ کا انعام. یہ ہر نیکی کا کام اللہ کی طرف سے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بتلانے کی ضرورت ہے میں نے یہ کیا یہ کیا. اللہ فرماتے میں تو جانتا ہوں، یعلم جانتا ہوں غیب السماوات والارض، زمین و آسمان میں وہ چیزیں پوشیدہ جو تیری نگاہ میں ہے وہ میری نگاہ میں پوشیدہ نہیں، میری نگاہ میں پوشیدہ، اس لیے مجھے کوئی عمل بھی کر کے بتلانے کی ضرورت ہے. ہاں یہ کہہ سکتا ہے بندہ یا اللہ تیری توفیق سے نماز پڑھی ہے اس کو قبول فرما لے، یا اللہ جس طرح تو نے نماز پڑھنے کی توفیق دی اس طرح اپنی توفیق سے اس کو قبول بھی فرما لے، یہ کہہ سکتا ہے. لیکن یہ کہ یا اللہ میں ان نماز سے پڑھ لی ہے وہ تو قبول کر لے، بھائی میں کیوں پڑھ لی ہے، یہ میں والی بات بیچ میں نہیں تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے واللہ بصیر بما تعملون، تمہارا اللہ تو جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے. پیچھے بکلی شیء علیم تھا نا، جانتا ہے. تو یہاں یہ فرمایا کہ صرف وہ جانتا ہی نہیں وہ دیکھتا بھی ہے، وہ دل کو بھی دیکھ رہا ہے، دل کی دھڑکن کو جانتا ہے، دل کی دھڑکن دیکھ بھی رہا ہے، دل میں آنے والے خیالات کو جانتا بھی ہے اور ان کو دیکھ بھی رہا ہے. کون بولو بھائی؟ اس لیے وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ صورت بھی ہماری مکمل ہو گئی. یقین اصول آپ کے ذہن میں ہوں گے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وقتاً فوقتاً جہاں بیٹھے انسان ان کو دہراتا رہے، کبھی 5 منٹ نکال کر بیٹھ کر انگلیوں پہ گنا کرے، پھر اپنا محاسبہ کرے میرے اندر یہ کتنے ہیں، میرے اندر یہ کتنے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی سی محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو یاد بھی فرما دے گا ہمارے دماغوں میں، اور پھر عمل میں جب آ جائیں گے تو پھر ہم دنیا کے لیے بھی نمونہ بن جائیں گے. چاہوں گے اللہ ہماری ان نیک اصولوں کی برکت سے عزت بھی بڑھائے گا اور لوگوں کو ہمارے سے راحت بھی پہنچائے گا. تو مسلمان کیا تھی اس سے کہ جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، جس سے دوسروں کو، اب اصل میں تو مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچانا. تو آج میرے بھائی ہم سارے مادی جو ہے نا وہ جال میں پھنسے ہوئے، ہر کوئی نفع اٹھانے کے چکر میں. ہاں جی، کوئی کہیں بھی ہے نا کہتا ہے یار میں بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوں، یار کوئی فائدہ اٹھائے، چک لے جلدی جلدی. ہاں جی، اب یہ کہا جاتا ہے کوئی فائدہ چک لے. کوئی کہنا وزیر اعلیٰ کا گارڈ ہوں اور یار پتہ نہیں کل کو وزیر اعلیٰ رہ جائے، جلدی جلدی کوئی چک لے فائدہ. ہاں جی، اور فلانے افسر سے دوستی ہے اور چھوڑ جلدی جلدی کوئی فائدہ چوک پتر بھرتی کرا لے. بھائی یہی باتیں ہیں نا، تو الٹ دماغ چل پڑا ہے. کسی سے بھی راستہ فائدہ چکو، یہ مسلمان کا کام نہیں. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فائدہ پہنچائے. تو جب سے مسلمانوں نے فائدہ پہنچانے کا سلسلہ تھا تو مسلمان عروج پر تھے، اور جب فائدہ چکن کے چکر جب آ گئے تو میرے بھائی ذلیل ہو گئے. کیونکہ فائدہ پہنچانے والا کون ہے بولو؟ نفع نقصان کا مالک کون ہے بولو؟ قسمت اور مقدر لکھنے والا کون ہے بولو؟ ہاں. تو اس لیے فائدہ اٹھانے کے چکر میں نہیں پڑنا، دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے بارے میں کوشش کرنی ہے. اللہ ہم سے دوسروں کو نفع پہنچائے
اور یقیناً جو کسی کو نفع پہنچاتا وہ کبھی نقصان میں نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔